باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم جی تمام میرے چینل پہ سننے والے دوستوں کو سلام بولو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے۔ ہم ویڈیو کے ساتھ بات کر رہے تھے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے یہ بہت بڑا ایک سمندر ہے، ایک بہت بڑی وسیع انڈسٹری ہے۔ اس انڈسٹری کا جو انٹری کا دروازہ ہوتا ہے اس میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر کنٹیکٹ لسٹ کرنا، چونکہ جب تک آپ کی کنٹیکٹ لسٹ نہیں ہوگی تو آپ نیٹ ورک انڈسٹری میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس بات کو ڈسکس کریں گے، چونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جو بزنس ہے یہ انسانوں سے متعلقہ بزنس ہے۔ اس میں آپ کو نئے سے نئے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اپنی کمپنی کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور ان دوستوں کی اصلاح کے لیے جو باتیں ہوتی ہیں وہ پہنچانی ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات ہر کسی سے کرنی ہے یا ہم نے کوئی خاص لوگوں سے کرنی ہے۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں چاہے وہ دوست پرانے ہیں یا نئے ہیں، ان سب کو اس تویز پہ عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ جتنے لوگوں نے اس کے اندر بغیر کنٹیکٹ لسٹ بنائے کام کیا وہ کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ میرے نیٹ ورک میں ان 14 سالوں میں بہت سارے لوگ آئے اور وہ لوگ ہی سروائیو کیا، وہی لوگ کھڑے رہے جنہوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اصولوں کو فالو کیا اور اس پر عمل کیا۔ اب بغیر عمل کے کوئی زندگی نہیں ہے، اور عمل کریں گے تو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ بہت سارے دوست آئے کیونکہ میری جو ٹیم بنی چکی ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی شامل ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے جب یہ کہا لسٹ بناؤ تو یہ کہنے لگے یار لسٹ بنانے والا یہ سب کون سے کام ہم لگا رہے ہیں، یہ بھی کوئی کام ہے؟ سکول سے کالج سے چھوڑا پریکٹیکل لائف میں آئے تو پھر ہم کاپی پینسل اٹھائیں۔ تو یاد رکھیے گا کاپی پینسل آپ کی زندگی کی کامیابی میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، جدھر بھی جاتا ہوں، میرے ساتھ ڈائری میرے پاس ہوتی ہے، قلم میرے پاس ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اچھی لگے میں اسے رائٹ ڈاؤن کرتا ہوں، اور وہ رائٹ ڈاؤن کر کے اپنے استعمال میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ آپ نے جب نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کام کرنا ہے تو لسٹ بنانی، 3 قسم لسٹ بنے گی آپ کی، 3 قسم کے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ چونکہ آپ نئے انسان جب نیٹ ورک مارکیٹنگ شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے، اور موٹیویشن اس کے اندر ادا کی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں راتوں رات نہ مطلب پورے بستی کو، پورے علاقے کو جوائن کروا دوں اور یکدم گرو کر دوں۔ تو یہ ان نیچرل وے ہے۔ نیچرل وے یہ ہے کہ آپ نے گریجولی امپروو کرنا ہے اور گریجولی آگے بڑھنا ہے، اور جن لوگوں کو آپ نے اپنے کمپنی کی پریزنٹیشن دیں گے اس کے بعد اس کا فالو اپ کرنا ہوگا۔ بہت سارے دوستوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے سب بہت لوگوں کو پریزنٹیشن دے دی، اب پریزنٹیشن بہت کو دے دی، پوچھا رزلٹ کیا ہے؟ فی الحال تو کچھ جوائن نہیں ہوا۔ تو جوائن کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ فالو اپ نہیں کیا۔ تو پہلی بات آپ نے جب کنٹیکٹ لسٹ بنانے بیٹھیں گے تو ڈفرینٹ قسم کے فارمیٹ مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ میرے پاس جو فارمیٹ ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں انیشل کیپٹل ہوتا ہے ہمارا۔ تو اب یہ لسٹ بنائی تھی، اور جب یہ لسٹ کو بنایا، اس لسٹ کو بنانے کے بعد اس پہ ورکنگ کی، آپ کو نظر آ رہی ہوگی کچھ اس کے اوپر ہائی لائٹس ہوئے ہوئے ہیں۔ ان ہائی لائٹس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں تک بات چیت ہو چکی ہے۔ موٹی موٹی چیزیں آپ نے لکھنی ہیں۔ آپ اگر اس کا فارمیٹ چاہیں تو بھی آپ کو مل سکتا ہے، اور اگر خود بنانا چاہیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے جو بھی ڈائری لیں اس کے اوپر سیریل نمبر کا کالم بنا دیں، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ میرے پاس نمبر آف کنٹیکٹس کتنے ہیں۔ بے شمار آپ ٹیچرز کو سنیں گے، بے شمار آپ یوٹیوب کے چینلز کو دیکھیں گے، ہر نیٹ ورکر کا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ میرے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق جو میں بات کروں گا وہ میرے ایکسپیرینس کے مطابق ہوگا۔ اگر کسی دوسرے ٹرینر نے یا کسی دوسرے یوٹیوبر نے یا کسی دوسرے نیٹ ورکر نے آپ کو بات بتائی تو اس سے یہ نہ کہنا ہے کہ یا اظہر صاحب غلط تھے، تو یا جو یہ دوست کہہ رہا ہے یہ غلط ہے۔ غلط کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جو کوئی بھی بات کرے گا وہ اپنے تجربات کی بنیاد پہ کرے گا۔
تو آپ نے ہر شخص کو سننا ہے، جس کی باتوں میں وزن نظر آئے، لاجک نظر آئے، اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو سب سے پہلا کام آپ کریں گے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی، جب پریزنٹیشن لیتے ہیں اور لینے کے بعد جوائن کرنا ضروری ہے۔ جوائن کرنے سے پہلے اس کام میں آپ نے نہیں پڑھا۔ جب آپ کی جوائننگ ہو جائے، آپ اس کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق اس کو جوائن کر لیتے ہیں، اور جوائن کرنے کے بعد اگلا پاس شروع ہوتا ہے ٹیم بنانے کا۔ تو ٹیم بنانے کا جو عنصر ہے، اس کا سب سے پہلے جو کام ہے وہ آپ کا کنٹیکٹ لسٹ ہے۔ تو آپ نے سیریل نمبر لکھ لینا ہے، پھر اس کے ساتھ نیم لکھ لینا ہے۔ نیم کے ساتھ اگلا کالم بنانا ہے ایج کا، عمر کا کالم بنا لینا ہے۔ اس کے آگے اس کا ٹیلی فون نمبر لکھ لینا ہے۔ ٹیلی فون آج کل چونکہ جدید ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے، تو میکسیمم لوگ موبائل فون تک ہی اکتفا کرتے ہیں۔ میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں جس دوست سے نمبر لیتا ہوں اس سے ضرور پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ پٹ سیل نمبر بھی رکھتے ہیں، کیا لائن نمبر آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر اس کا لائن نمبر بھی مل جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، چونکہ جب آپ کو وہ موبائل کا نمبر دیتا ہے تو پاسبل ہے کہ اس کے بیٹری ختم ہے، جب آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا بیک اپ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے بیٹری جو ہے اس سے اس کی ختم ہو سکتی ہے، آؤٹ آف رینج ایریا میں ہو سکتا ہے، کسی ملکی حالات کی وجہ سے سگنل ختم ہو سکتے ہیں، عارضی طور پہ سروس موبائل بند ہو سکتی ہے، تو بہت ساری جگہ پہ آپ کو پرابلم آئے گی۔ اگر لائن نمبر موجود ہے تو آپ کا اس کے ساتھ کمیونیکیشن کا گیپ نہیں ہے۔ تو موبائل نمبر آپ نے لے لیا، لینڈ لائن نمبر لے لیا، اس کے بعد آپ نے اس کی عمر کا تقاضا بھی کر لیا، آگے اس کی ایجوکیشن لکھ لیں، اور اگلا کالم بنانے ریفرنس مین کہ آپ کو کہاں ملا، کس جگہ ملا، تاکہ جب آپ اس لسٹ کا ریویو کریں گے تو آپ کو ریویو کے وقت اس بات کی آسانی ہو جائے کہ یہ بندہ پہلے کہاں ملا تھا، سرفراز کے ولیمے میں ملا تھا، نادیہ کے برات میں ملا تھا، فلاں کی سالگرہ میں ملا تھا، فلاں فوتگی میں ملا تھا، فلاں جگہ میں ٹریول کر رہا تھا گاڑی میں ملا تھا، فلاں یونیورسٹی میں ملا تھا، فلاں کالج میں ملا تھا۔ یعنی آپ کے پاس اس کا ریفرنس بھی کانٹیکٹ لسٹ کے اوپر لکھا ہوا ضروری ہے۔ تو جیسے آپ اسے مل لیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ ڈفرینٹ قسم کے قلم ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو کہہ دیں گے کہ میرے پیپر ہو رہے ہیں، میں پیپروں کے بعد ملوں گا، تو آپ اس کے اوپر نشان لگا دیں یلو کا۔ کچھ لوگ آپ کو کہہ دیں گے کہ بات سمجھ آ گئی ہے، میری کمیٹی فلاں لکھنی ہے، وہ کر لیں۔ جیسے وہ بندہ جوائن ہو جائے تو اس کو گرین کر دیں، اس طریقے سے آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، چونکہ کنٹیکٹ کے مطابق آپ چلیں گے۔ اچھا، جب آپ لسٹ بنائیں گے تو اس میں 3 کیٹیگریز آئیں گی۔ سب سے پہلی لسٹ آپ کی آئے گی جسے ہم وارم مارکیٹنگ کہتے ہیں، وارم لسٹ کا نام دیتے ہیں اسے۔ وارم لسٹ میں وہ لوگ آتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا بہت ہی کلوز سرکل میں ہوتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے وارم لسٹ۔ وارم لسٹ نا، اچھا، وارم لسٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ان لوگوں کے ساتھ ہچکچاہٹ کم ہوتی ہے، ان لوگوں سے آپ میل جول آپ کا ہوتا ہے، چاہے تو آپ کے کزنز میں آتے ہیں، کلاس فیلوز میں آتے ہیں، کسی بھی ریفرنس آپ کے پاس آتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا میل جول ہوتا ہے۔ اس میل جول سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ہچکچاہٹ کم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں شرم نہیں کرتے، دعوت دیتے وقت کبھی شرم نہیں کرتے۔ اکثر میں اپنی ٹریننگز میں یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا تھا اور کہتا ہوں کہ 3 کام جو ہیں وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں نہیں کرتے۔ سب سے پہلا کام، اکڑا نہیں، تھکنا نہیں اور جکڑا نہیں۔ اگر آپ نے جگ گئے تو بھی آپ کامیاب نہیں ہیں، اگ گئے تب بھی کامیاب نہیں ہیں، اور شرما گئے تب بھی کامیاب نہیں ہیں۔ ہم نے اس کام کو جانشین کرنا ہے کہ اکڑا بھی نہیں، تھکنا بھی نہیں اور جھگڑا نہیں۔ یہ 3 باتیں آپ کو میری یاد آتی رہی۔ اب بات آتی ہے کہ ہم نے لسٹ جب بنانی ہے تو سب سے پہلے کلوز سرکل ڈالیں گے۔ آپ کی کم از کم جو لسٹ بننی چاہیے، جوائن کرنے کے بعد آپ کے پاس 24 گھنٹے سے 72 گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں، تو آپ ان 72 آورز میں اپنی لسٹ کا کام کلیئر کر لیتے ہیں۔
اور کم از کم لسٹ کی سوال یہ آئے گا کہ لسٹ میں کتنے لوگ ڈالے آتا ہے نا سوال. تو آپ نے 100 لوگوں کی لسٹ کم از کم بھی بنانی ہے. اگر اس سے زیادہ اچھی بنا لیں گے تو آپ کو زیادہ اچھی سکسیس ملے گی. اور لسٹ بنا کے مطلب یہ نہیں ہے کہ لسٹ بنا کے آپ نے اینڈ کر دی ہے. آپ کو مختلف اوقات میں مختلف وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے لسٹ یوز کر رہے ہیں. سپوز آپ نے 10 لوگوں کو اس کی انویٹیشن دے دی تو آپ کے پاس جو باقی مال بچے گا وہ 90 لوگ بچے گا. تو آپ نے 100 کی لسٹ ریگولر اپنی مینٹین رکھیں. 100 صرف 100 چونکہ آپ نے اگر انٹرپرینور بننا ہے, ایک رول ماڈل بننا ہے, ایک بڑا لیڈر بننا ہے, بہت بڑا اچیور بننا ہے, تو آپ کو 100 لوگوں کی لسٹ کرنا مینٹین کرنا ضروری ہوگی. اب اس کی 3 کیٹیگریز بنا لیں. پہلی جو لسٹ آپ کی بنے گی وہ آپ کی ہارڈ لسٹ بنے گی. اپنے کلوز سرکل کے ساتھ بات کریں, کیونکہ جب بھی انسان کسی شعبے میں جاتا ہے تو وہ اناڑی ہوتا ہے. اناڑی آدمی سے ہچکچاہٹ بھی ہوگی, لیک آف نالج بھی ہوگا, لیک آف کانفیڈنس بھی ہوگا. تو جو آپ کے قریبی لوگ ہوں گے وہ آپ پر ٹرسٹ بھی کریں گے اور یقین کر کے جلدی آپ کی کلوزنگ ہو جائے گی اور جلدی اپنی ٹیم بننا شروع ہو جائے گی. تو اس سے ہوگا کیا کہ کیوں مطلب بہت سارے نیٹ ورکر کہتے ہیں کہ آپ کی وارم لسٹ ہونی چاہیے. اس سے آپ کو جلدی اس کا رزلٹ ملتا ہے, اس سے آپ کے بونس شو ہوتے ہیں, اس کے آپ کے چیکس بنتے ہیں. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا. پھر آپ اناڑی نہیں رہیں گے بلکہ آپ کھلاڑی بننے کی طرف رواں ہو جائیں گے. آپ کو بھی یقیناً کھلاڑی بننا پسند ہے. آپ کی توجہ اس بات کو یقین دلا رہی ہے مجھے کہ جس یقین سے آپ سن رہے ہیں آپ ضرور اناڑی سے کھلاڑی بنیں گے. اچھا, کھلاڑی بن کے جب بنیں گے تو پھر آپ نے چلے جانا ہے ہارڈ لسٹ سے وارم لسٹ پہ. وارم لسٹ میں وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے تھوڑے جاننے پہچاننے والے لوگ ہوں گے, کلاس فیلوز ہوں گے, تھوڑے جاننے والے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر شخص ایک جیسے تعلقات اس کے ساتھ نہیں ہوتے, ایک جیسے نیت نہیں ہوتے. تو پھر ہم وارم لسٹ والے پہ کام کریں گے. تو وارم لسٹ میں بات کرتے ہوئے ان لوگوں کو آپ سے پہلا سوال کریں گے کہ آپ نے یہ کام کب شروع کیا. آپ کہتے ہیں 3 ماہ شروع کیا, 4 ماہ پہلے شروع کیا. تو کہیں گے آپ کو کیا ملا. چونکہ لامحالہ کوئی بھی شخص کام جب کرتا ہے تو اس کے جو بنیادی آبجیکٹیو ہوتے ہیں, سب سے پہلا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اس کو پیسے کتنے مل رہے ہیں. وہ پوچھیں گے آپ کو پیسے کتنے مل رہے ہیں. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ کام شروع کیا ان کے کام شروع کرنے کی وجہ سے آپ ماڈل بن گئے, آپ کے پاس ایگزامپلز آ گئی, آپ کے پاس مثالیں بن گئی, آپ کسی کو دکھا سکتے ہیں. تو ہارڈ لسٹ والے لوگوں کی وجہ سے وارم لسٹ والے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جوڑنا شروع ہو جائیں گے. بہت سارے لوگوں نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا کہ میں اپنے قریب سرکل سے بات نہ کروں, باہر بات کروں. بھائی جب آپ کو اپنے نہیں مانتے تو باہر والا کون مانے گا. اور انہوں نے ناکام ایکسپیرینس کیا, ناکام ٹرائیاں کی. جب معاشرے میں سے ریجیکشن ملتی ہے تو انسان ڈسہارڈ ہوتا ہے, اور جب معاشرے میں سے رسپانس ملتا ہے تو انسان کا ٹرسٹ بہتر ہوتا ہے اور وہ اور زیادہ کھل کے کام کرتا ہے. ہمیں سب سے پہلی بات کہ وارم لسٹ پہ کام کرنے کے بعد ہم نے ہارڈ لسٹ پہ کام کر لیا, وارم لسٹ پہ کام کیا, پھر ہم نے کولڈ لسٹ پہ کام کر لیا. کولڈ لسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں, آپ کی لینگویج کو دیکھتے ہیں, آپ کے لباس کو دیکھیں گے, آپ کے بات چیت کرنے کے انداز کو دیکھیں گے, آپ کے الفاظ کو دیکھیں گے, آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں اس کو دیکھیں گے. تو اس وقت تک آپ جب اناڑی سے کھلاڑی بنے تھے تو کھلاڑی سے اب آپ کپتان بن گئے. کپتان بن گئے ہیں تو اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ نیٹ ورک جوائن کرتے ہیں تو آپ نے اس کے رولز ریگولیشن مطابق جو بھی اسپانسر کرنا ہے لوگ کر لیتے ہیں, تو پھر آپ اس ٹیم بن جاتی ہے نا. تو یہاں پہ آ کے آپ کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا اور چینج ہو جاتا ہے. پہلے کام آپ کرنے والا رویہ تھا, اب آپ کرنا بھی ہے اور کروانا بھی ہے ساتھ کام لوگوں کو. کیونکہ جو لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑیں گے ان کی کامیابی آپ پر لازم و مجبور ان کو کامیاب کروائے گا. اس کی بیوٹیفیکیشن یہ ہے اس انڈسٹری کی کہ آپ کے ساتھ افرادی قوت جتنی جڑتی جائے گی اور وہ مطمئن ہوتی جائے گی, اس سے آپ کی اسپیڈ بڑھتی جائے گی, آپ کی آمدن اور زیادہ بڑھتی جائے گی.
جو کہ ارلی سٹیج پہ آمدن کم ہوتی ہے. جیسے جیسے ٹیم کی گرو ہوگی، آپ کی ٹیم سکسیزفل ہوگی، ان کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا تو آپ کی ٹیم آگے بڑھتی جائے گی. تو ہمیں اس نیٹ ورک انڈسٹری کے اندر اپنی لسٹ کو مینٹین کرنا 100 لوگوں کا بہت ضروری ہے، اور اس کو استعمال کرنا کیٹیگریز وائز وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد اپنے سینئر کے ساتھ اس کا ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے گا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں مختلف قسم کی کمپنیز کام کر رہی ہیں، تو آپ نے اس کمپنی کے ساتھ جڑنا ہے جس کی ورتھ ہو، جو آپ کے ملک کے اندر ایک عرصے سے کام کر رہی ہو، کم از کم 3 سال 4 سال 5 سال سے کام کر رہی ہو. اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے گا. اس کے بعد اس کمپنی کے ساتھ جوڑیے گا جس کے پاس ایجوکیشن کا سسٹم ہے. اس کمپنی کے ساتھ جڑنا ہے جس کمپنی کی فزیکلی پروڈکٹ جڑی. آج کل نیٹ ورک انڈسٹری کے اندر بے شمار لوگوں نے لبادے پہنے ہوئے ہیں کہ نیٹ ورک انڈسٹری کریں، لیکن اس کا فزیکلی وجود نہیں ہے، جس کا مطلب ہے وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ آج کل یہ بھی کہنے کو سنا ہے میں نے، کہتے ہیں کہ اب سیل کا وقت ختم ہو گیا ہے، سیلنگ نہیں ہوتی، آج کل ڈیجیٹل دور آ گیا، فلاں دور آ گیا، فلاں آ گیا. تو یاد رکھیے گا جس کمپنی کی اپنی سرچ شدہ پروڈکٹ اور فزیکلی پروڈکٹ موجود ہے، اس سے آپ بہت سیٹسفیکشن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور بہت لانگ ٹائم کام کر سکتے ہیں. اس سے آپ بہت جلدی گرو کریں گے. مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی، اور اس کی کچھ بیسک کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل گئی ہوگی. آپ اتنا کام کر لیجئے جتنا میں نے آج ویڈیو میں بتایا ہے، یعنی کنٹیکٹ لسٹ بنا لیجئے اگر کسی کمپنی کو جوائن کر چکے ہیں، اور اپنے سینئر کے ساتھ بیٹھ کے کم از کم ویکلی بیسس پہ ایک ریویو کر لیں. اگر سینئر آپ کا فزیکل موجود نہیں ہے آپ کے پاس، تو آن لائن آج کل دور ہے، زوم پہ استعمال کر لیں، واٹس ایپ پہ 4 بندے کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کر سکیں. لیکن آپ نے سینئر کے ساتھ ہر چیز شیئر کرنی ہے. جو بھی آپ کا لائن آف اسپانسر میں آدمی آتا ہے اس سے جڑنا ہے، لیفٹ رائٹ آپ نے نہیں جانا. بہت سارے لوگ باتیں تو میٹھی میٹھی کریں گے لیکن شاید آپ کو اس مسئلے کا حل نہیں دیتا. تو اپنے سینئر سے جڑے رہیں، اپنے سسٹم سے جڑے رہیں، اور مستقل مزاجی سے کام کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت آپ کا ہے، اور آپ بہترین ایک لیڈر کے روپ میں سامنے آئیں گے. جب آپ لیڈر بن جائیں اس وقت میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العزت مجھے ایک ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور میری جو ٹیم ساتھ کام کر رہی ہے ان کو اللہ پاک ایمان اور جو صحت مند زندگی عطا فرمائے. وش یو بیسٹ آف لک.